جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 64 ہے کیف 3 کا چیپٹر 3 ہمارا. اس میں لرننگ آبجیکٹیو 3 4 5 ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا, لیکن اس کی کیس اسٹڈی اور پاس پیپر کے کویشچن رہ گئے تھے, تو ابھی ہم ان کویشچن اور کیس اسٹڈیز کو اٹمپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد اپنے آج کے فریش کنسیپٹ کی طرف چلیں گے جو کہ ہے لرننگ آبجیکٹیو 6 ایگریمنٹ ود مائنر. سب سے پہلے پیج 38 لرننگ آبجیکٹیو 3 کویشچن نمبر 17. واٹ از این ایگریمنٹ؟ ایگریمنٹ کی سمپل ڈیفینیشن ہماری چیپٹر 2 سے کاپی کریں گے ہم. وین از این ایگریمنٹ کنسیڈر ٹو بی وائڈ؟ ایگریمنٹ کب وائڈ سمجھا جاتا ہے؟ جب وہ اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ پورے نہ کرے. ایک لائن میں بھی اس کا آنسر دے سکتے ہیں اور کچھ اسینشلز بھی بتا سکتے ہیں کہ جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن انسرٹن ہو, کنسیڈریشن نہ ہو, کیپیسٹی آف پارٹی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. پھر کہہ رہا ہے اسٹیٹ دا سرکمسٹانسز انڈر وچ دا آبجیکٹ آف این ایگریمنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی انلافل. کہہ رہا ہے ایگزامپلز بتائیے جب آبجیکٹ آف ایگریمنٹ انلافل ہوگا. یہ اوپر 5 ایگزامپل لرننگ آبجیکٹیو 3 کے سٹارٹ میں اس نے 5 ایگزامپلز بتائی ہیں. یہ ساری وہ ایگزامپل ہے جن میں ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ انلافل سمجھا جائے گا. کویشچن 18. نمریٹ دا ایگریمنٹس وچ آر اپوز ٹو پبلک پالیسی. اس میں دیکھیے وہ اپوز ٹو پبلک پالیسی جو ایگریمنٹ ہے وہ پوچھ رہا ہے, تو وہ ہماری جو نیچے تھرڈ جو ہیڈنگ ہے ایگریمنٹ اپوز ٹو پبلک پالیسی, اس میں ہم ایگزامپل جتنی بھی ہے وہ ساری ایگزامپل انکلوڈ کر دیں گے اس کو آنسر کرتے ہوئے. اس میں مارکس ہوتے تو شاید ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ صرف ہم نے ہیڈنگ دینی ہے, ایکسپلینیشن بھی دینی ہے. ویسے نمریٹ کا مطلب جو ہے وہ نمبرنگ کر کے بتانا ہے, یعنی لسٹ ریکوائر کر رہا ہے. کیس اسٹڈیز کی طرف چلتے ہیں. کویشچن 19. A borrow rupees 500 from B to purchase certain smuggled goods. Smuggled goods. بتائیے سمگلنگ کرائم ہے کہ نہیں؟ یہ سمپل وائڈ ایگریمنٹ ہے کہ انلیگل پنیشیبل والا؟ پنیشیبل والا. تو پنیشیبل ایسے ایگریمنٹ کے ایفیکٹ سے ہوتے ہیں وائڈ ایب انیشیو ہے. جو کولیٹرل ٹرانزیکشن ہے وہ بھی وائڈ, اور ریسٹوریشن آف بینیفٹس بھی لاؤڈ نہیں ہے. کہہ رہے اے نے بی سے لی, اچھا ٹرانزیکشن بیسیکلی ادھار کی, لون کی, لیکن کس پرپز کے لیے؟ اسمگلنگ کے لیے. کین بی ریکور دا اماؤنٹ فرام اے اف ہی نوز آف اے پرپز فار وچ ہی بوروز منی. کیا بی ریکور کر سکتا ہے اگر اسے پتا ہے کہ وہ اسمگلنگ کے لیے لون لے رہا تھا میرے سے؟ پھر ریکور نہیں کر سکتا. اور اگر اسے اے کے پرپز کا پتا نہیں ہے پھر کر سکتا ہے. یہ کولیٹرل ٹرانزیکشن بھی وائڈ ہوتی ہے نا, جو پنیشیبل ہوں ایکٹ فاربیڈن بائی لا ہو, ان کی کولیٹرل ٹرانزیکشن. تو یہ وہی ایگزامپل ہے, کولیٹرل ٹرانزیکشن ہے, لیکن اس میں اس پارٹی کو اگر پتا ہو لیگل کا تو پھر وائڈ ہوگی, ورنہ اگر وہ انوسنٹ پارٹی ہے جس نے لون دیا ہے تو پھر لون والی ٹرانزیکشن ویلڈ ہے. کویشچن 20. X promises to drop prosecution which he has instituted against R for robbery and R promised to restore the value of things taken. وہ کہہ رہا ڈکیتی کی واردات ہوئی, جو X تھا اس نے کہا R سے جس نے ڈکیتی کی کہ اچھا تم میری چیزیں مجھے واپس کر دو اور میں تمہارے خلاف کیس واپس لے لیتا ہوں. Can X enforce the promise? If so, give reason. کیا X promise enforce کروا سکتا ہے؟ فرض کیجئے X نے پروزیکیوشن جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چھوڑ دیا اور آر نے پھر بھی اسے پیسے واپس نہیں دیے اس کے, کیا انفورس نہیں کروا سکتا؟ کیوں؟ یہ وہ سفلنگ کرمنل پروزیکیوشن والا کنسپٹ ہے کہ جو بندہ کرائم کرتا ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. آپ ایگریمنٹ کے ذریعے سے چیزیں یا پیسے لے کے اسے ریلیز نہیں کر سکتے. تو اس میں نو آنسر ہے, ایکس انفورس نہیں کروا, یہ ایگریمنٹ وائڈ ہے. کویشچن 21. G pays rupees 500 to A civil servant employed in government department. Civil servant employed in government department ہے. A نے 500 روپیہ پے کیا, G نے 500 روپیہ پے کیا A کو. In consideration of A's promise that a government contract which is at the disposal of department will be placed with G. اور یہ کہا A کو یہ 500 پکڑو اور جو کانٹریکٹ ہے وہ مجھے ہی دینا. Before this can be, اب بتائیے کیا یہ اگریمنٹ ویلڈ ہے؟ وہ سیل آف پبلک آفس والا ہیڈنگ پوائنٹ آئے گا کہ وہ سیل کرنا یعنی کسی کو پوائنٹ کرنا, کسی سے پیسے لے کے ریٹائرمنٹ کا ڈیسیژن کرنا, یا کسی سے پیسے لے کے کرپشن والا کام کرنا کوئی, یہ سارے ایگریمنٹ وائڈ ہوتے ہیں. بفور دس کین بی ڈن اے از ٹرانسفر ٹو اندر ڈپارٹمنٹ. اے نے پیسے لے لیے لیکن اپروول سے پہلے اس کا ٹرانسفر کسی اور جگہ ہو گیا. جی ناؤ وشز ٹو ریکلیم فرام اے روپیز 500 پے ٹو ہم. ول جی سکسیڈ؟ اب کانٹریکٹ ایگریمنٹ وائڈ ہے,
کیا وہ سکسیڈ کرے گا؟ نہیں. یہ رشوت لینا اور دینا یہ قانوناً بھی جرم ہے, قانوناً بھی جرم ہے. تو اس لیے وہ ریسٹوریشن آف بینیفٹس لاؤڈ نہیں ہے. 22. A promises to pay rupees 500 to B, who is an intended witness in a suit against A, in consideration of B is absconding himself at the trial. اب سچویشن یہ ہے کہ A نے B سے کہا کہ میرے بھائی یہ 500 روپے میں تمہیں دوں گا, شرط یہ ہے کہ جو تم گواہ ہو نا میرے خلاف کیس میں, تم نے گواہی کے لیے پیش نہیں ہونا عدالت میں, غائب ہو جانا, گواہی کے لیے گواہی نہ دینے آنا. ٹھیک ہے, جو بھی اس نے جرم کیا ہوگا اس کا چشمدید گواہ ہوگا نا B. B absconds but fails to get the money. B غائب ہو جاتا ہے یعنی گواہی نہیں دیتا, لیکن C اس کو بعد میں اسے پیسے بھی نہیں دیتا. کیا C ریکور کروا سکتا ہے, B ریکور کروا سکتا ہے پیسے؟ نہیں. یہ کون سے والا کیس ہوگا؟ اسٹیفلنگ کرمنل پروزیکیوشن والا. 23 کو کاٹ دیجیے, 23 ہم نے نہیں کرنا, اور آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے کیوں نہیں کرنا, کٹوایا کیوں میں نے, بس کاٹ دیں 23. Question 24. A advances rupees 2000 to B, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband. B agrees to marry A as soon as she obtained a divorce. B obtains the divorce but refuses to marry A. Can A recover the amount? اب یہ کون سے والا کیس ہے والا؟ اپوز ٹو پبلک پالیسی والا. ٹھیک ہے, اپوز ٹو پبلک پالیسی والا, یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے نا اس طرح کی ایگریمنٹ کرنا, یہ وائڈ ہے. اماؤنٹ بھی ریکور نہیں ہو سکتے. 25. A sells his grocery business including goodwill to B for a sum of rupees 50,000. A نے اپنا سارا بزنس B کے حوالے کر بیچ دیا. It is agree کیا ہوا, A is not to open another grocery store in the whole of Pakistan. کہ کوئی دوسرا گروسری اسٹور اوپن نہیں کرے گا whole of Pakistan for the next 10 years. A opens another store in the same city 2 months later. What are the rights of A? کیا یہ ایگریمنٹ ان اسٹیٹ آف ٹریڈ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتا چلا ہے؟ میں نے تو آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر ایک ہی مارکیٹ میں 2 کمپیٹیٹرز ہیں, ایک دوسرے کو پیسے دے کے کہتا ہے اب آئندہ سے تم نے اس مارکیٹ میں بزنس نہیں کرنا, تو وہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے. ہاں کہہ رہے ہیں یہ وہ تو ریزنیبل ہے نا کہ مارکیٹ کے اندر کا, یہ تو پورے پاکستان میں اس کو منع کر رہا ہے. بھائی وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے کتنی دیر پیسے کھائے گا, اس نے کام نہیں کرنا کیا؟ تو ہول آف پاکستان کی بجائے اگر ریزنیبل ریسٹرکشن لگاتا پھر ویلڈ ہوتا ہی, لیکن چونکہ ریسٹرکشن اس نے ان ریزنیبل لگائی, پورے پاکستان میں پابندی کر دی, یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے. 26. نعیم واز اے ٹریجری مینیجر ان راہیل ایسوسیٹس RA. نعیم robbed rupees 1 lakh cash from the business. کیشیئر تھا, اس نے 1 لاکھ روپیہ چرا کے بھاگ گیا. راہیل the owner of the business instituted legal proceeding against نعیم. راہیل نے کیس FIR کروا دی اس کے خلاف. نعیم کو جب پتا چلا میرے خلاف FIR کٹ گئی, اس نے agree to return the cash and راہیل agreed to withdraw the proceeding against him. نعیم نے کہا پیسے لے لو, اور راہیل نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے دو مجھے, میں کیس وڈرا کر لیتا ہوں. نعیم fulfilled his part of the promise. نعیم نے واقعی کیش واپس کر دیا. Under the provisions of contract act explain whether راہیل is bound to withdraw the proceedings against نعیم. کیا withdraw نہیں, کیوں؟ لیگل پروویژن کون سی ہے ریلیونٹ؟ اپوز ٹو پبلک پالیسی میں ہے کہ وہ کرمنل اسٹیفلنگ کرمنل, ہاں اس کے اندر جو کرمنل اسٹیفلنگ کرمنل پروزیکیوشن والی ایگزامپل وہ اپوز ٹو پبلک پالیسی میں آتی ہے نا یہ. ہاں جی, تو راہیل باؤنڈ نہیں ہے پروسیڈنگز کو وڈرا کرنے کے لیے. 27 بھی 26 کی کاپی ہے, اسی کی کاپی ہے, اس میں وہ چوری کر رہا ہے پیسے اور بعد میں کہہ رہا ہے جی میں واپس کر دیتا ہوں, آپ کیس وڈرا کر لے, ایگریمنٹ وائڈ. 28. A promised to pay rupees 1 lakh to B on agreeing to publish a defamatory article against C. Defamatory کا مطلب ہے کہ جس سے اس کی توہین ہوتی ہو, اس کی عزت اچھلتی ہو, اس کی بدنامی ہوتی ہو سی کی. A نے B سے کہا میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا اگر تم اپنے اخبار میں ایسا آرٹیکل چھاپو گے جس سے سی کی بدنامی ہوگی. کیا یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایگریمنٹ کے ذریعے سے کسی کی بھی جان, مال, عزت اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وائڈ ہے. 29. A grants lease of certain premises at Islamabad to B for 1 year, knowing that the premises will be used for an illegal purpose at monthly rent of rupees 500. Knowing that illegal purpose کے لیے یوز ہوگی. تو کنسیڈریشن جو ہے illegal آگے.
B does not pay the rent. Can A recover the rent? B rent pay نہیں کرتا, کیا A recover کروا سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس نے illegal مقصد کے لیے, illegal purpose کے لیے گھر کرائے پہ دیا. Next 30. A and B agreed that A shall sell his house to B for a sum of rupees 1 lakh provided he used it for residential purposes, and would charge rupees 2 lakh if he were to use the house for gambling. اگر ریزیڈینشیل رہنے کے لیے استعمال کرے گھر تو 1 لاکھ روپے کا بیچیں گے, اگر گیمبلنگ کے لیے, جوئے کے لیے استعمال کرے تو 2 لاکھ کا. It is further agreed between them that the consideration shall be paid after a year of registration of house in the name of B. ان کا جب ہاؤس رجسٹر ہو جائے گا بی کے نام پہ, اس کے 1 سال کے بعد کنسیڈریشن پے کی جائے گی. A executes a transfer in favor of B. A نے B کی فیور میں ٹرانسفر کر دیا گھر. After 6 months B uses his house for gambling purpose. Discuss rights of A. گیمبلنگ پرپز کے لیے یوز کرنا تو ظاہر ہے ایگری ہوا تھا, گیمبلنگ کے لیے یوز کرے گا تو 2 لاکھ روپیہ ادا کرنا پڑے گا. تو اے کتنے پیسے ریسیو کر سکتا ہے؟ 1 لاکھ کے 2 لاکھ؟ 1 لاکھ ہی کا, 2 لاکھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایگریمنٹ ٹو ڈو فرسٹ لیگل اینڈ دین انلیگل تھنگز میں صرف جو لیگل ہے وہی انفورسیبل ہوتا ہے. 1 لاکھ والا ریزیڈینشیل پرپز والا ایگریمنٹ. 31. A and B agree that A shall sell B a house for rupees 10 million, but that if B uses it for gambling house, he shall pay. یہ وہی 30 والا ہی ہے. Is this a valid contract? یہ valid contract صرف 1 لاکھ کے 10 ملین کے لیے ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ریزیڈینشیل پرپز کے لیے یوز کرو گے تو 10 ملین, گیمبلنگ ہاؤس کے طور پہ یوز کرو 50 ملین. تو یہ کانٹریکٹ وائڈ ہے کہ ویلڈ ہے؟ یہ ویلڈ ہے, لیکن صرف لیگل پورشن اس کا 10 ملین والا, گیمبلنگ والا نہیں. 32. A and B agree that A shall pay rupees 1,000 for which B shall afterward deliver to A either rice or smuggled rupee. یا تو رائس یا فیم. Alternate promise being illegal. تو کیا یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے؟ یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے, لیکن اس میں جو ٹرانزیکشن ہوگی کنسیڈریشن وہ رائس کی ہوگی, رائس کی, فیم کی نہیں ہوگی. یہ ہو گئے ہمارے کیس اسٹڈیز کمپلیٹ 3, 4, 5. اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف جو کہ ہے مائنر. کہ اگر ہم دیکھیں کیپیسٹی آف پارٹی, اس چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا 3 پارٹس ہیں, کنسیڈریشن ہے, ان لافل ایگریمنٹس ہے, اور تیسرا کیپیسٹی آف پارٹیز. کیپیسٹی آف پارٹیز کا مطلب کیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہیں وہ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے مطلب کیپیسٹی پارٹی کا. اور ہم نے یہ اسینشلز آف ایگریمنٹ میں, اسینشلز آف کانٹریکٹ, ویلڈ کانٹریکٹ میں پڑھا تھا. پارٹی شوڈ بی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. 3 طرح کی پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں ہوتی. ان کے علاوہ باقی جو بھی پارٹیز ہیں وہ ایگریمنٹ کر سکتی ہیں. جو پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں ہے وہ کون سی ہیں؟ مائنر, پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ اور پرسن ڈسکوالیفائڈ والا. ہم اب اس پارٹ میں ان تینوں کو 1 by 1 اسٹڈی کریں گے کہ مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ ہو اس کا کیا سٹیٹس ہے, پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو ان کا کیا سٹیٹس ہے, پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا ہو ان کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے. سمپل 1 ورڈ میں اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں تو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ وائڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں لا میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ فردر ایکسپلینیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم ان تینوں ایگزامپلس کو علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے, پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے قانونی حیثیت کیا ہے, پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا ہو تو قانونی حیثیت کیا ہے. تو سب سے پہلے باری آتی ہے مائنر کی. وہ کہہ رہے ہیں لیگل سیکھنے کیا جا رہے ہیں ہم کہ مائنر کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کریں اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ کریں لیگل سٹیٹس. تو سب سے پہلے تو مائنر کی پراپر ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. کہتا ہے مائنر اس پرسن کو کہتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر ہو. 18 سال سے کم عمر. اچھا کچھ مائنر ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین فار ایگزامپل انفارچونیٹلی اگر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ان کے فیملی میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے چچا تایا وغیرہ وہ پالتے ہیں جنہیں گارڈین کہا جاتا ہے. یہ گارڈین بیسیکلی کورٹ کی طرف سے باقاعدہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی کورٹ میں جا کے چچا تایا کہتے ہیں کہ جی یہ 2 بچے
3 بچے ہیں 4 جتنے بھی ہیں, ان کے والدین فوت ہو گئے, اب ہم ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں, تو کورٹ ان کو گارڈین اپوائنٹ کر دیتا ہے. اگر گارڈین اپوائنٹ کیا گیا ہے تو پھر یاد رکھیں مائنر کی ایج ہوگی, یہ مائنر ہوگا 21 سال تک کے بندے کو, بچے کو گئی. یعنی اگر سمپل مائنر ہے تو وہ 18 سال کی عمر میں میجر ہوگا. اگر ایسا مائنر ہے جس کا گارڈین اپوائنٹ کیا گیا ہے تو وہ 21 سال کی عمر میں جا کے میجر ہوگا. ٹھیک ہے, لا پھر گارڈین کو کچھ رائٹس دیتا ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی تعلیم و تربیت پرورش پہ پیسے خرچ کرنے ہیں, اور جو آپ پیسے خرچ کریں گے وہ آپ کو ری پے کر دیے جائیں گے. یعنی ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ مائنر کے پاس جو پراپرٹی ہے اگر اس میں سے پیسے نکال کے مائنر کی تعلیم و تربیت پہ ان کی پرورش پہ خرچ کرے. بہرحال تو یہ کنسپٹ تھا گارڈین کا. تو مائنر کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے 2 یاد رکھنے پیریڈ, ایک 18 سال ایک 21 سال. 21 سال اس صورت میں ہے اگر گارڈین اپوائنٹ کیا گیا. اب سٹارٹ کرتے ہیں مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. پہلی چیز 1 ورڈ آنسر نہیں دے رہا کہ وائڈ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹریکٹ کے نیچر پہ. یہ ہے وائڈ اگینسٹ ہم, یعنی اگر کانٹریکٹ اس کے خلاف ہے, پھر مائنر کے خلاف ہے, پھر وائڈ ہوگا. اگر مائنر کی فیور میں ہے کانٹریکٹ پھر ویلڈ ہے. جیسے ایگزامپل دے رہا ہے, کہہ رہا ہے اگر مائنر نے کسی بندے کو لون دیا ہو نا, ایگریمنٹ کیا ہے, تو مائنر ریکور کروا سکتا ہے. لیکن اگر کسی بندے نے مائنر کو لون دیا ہے وہ ریکور نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, مائنر کسی بندے کے پاس گیا, لینڈر کے پاس, کہا سر مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے, انہیں 1 لاکھ روپیہ دے دیا. اگلے دن اس بندے کو خیال آئی ہے تو مائنر ہے, اس سے تو میں تھرو ایگریمنٹ لیگلی پیسے کروا ہی نہیں سکتا. وہ اس کے پاس مائنر کے پاس جا کے کہنے لگا پیسے واپس کرو. کیا لیگلی پیسے ریکور کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. لیکن یاد رکھیں اگر تو مائنر کے پاس جو بچے کچھ فرض کیجئے مائنر نے 30,000 راتوں رات اڑا دیے, باقی 70,000 بچے, تو 70,000 وہ واپس, یعنی مائنر کے ہاتھ میں جو پراپرٹی ہوگی وہ واپس لے سکتا ہے. لیکن جو مائنر نے خرچ کر دیا, کھا پی لیا, وہ گیا. تو یہ سمجھ آیا کنسپٹ کہ ایگریمنٹ مائنر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ وائڈ اگینسٹ ہم ہے. یعنی مائنر نے کسی کو ادھار لیا وہ ریکور کروا سکتا ہے, کسی اور نے مائنر کو ادھار دیا وہ ریکور نہیں کروا سکتا. یہ کلیئر ہو گیا کنسپٹ. آگے چلتے ہیں. رول آف اسٹاپل ڈز ناٹ اپلائی. اسٹاپل کا یاد ہے کہاں پڑھا تھا؟ ایجنسی میں پڑھا تھا, اور کہاں پڑھا تھا؟ پارٹنرشپ میں پڑھا تھا. کنسپٹ کیا اسٹاپل کا؟ کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی پرسن کے ایجنٹ ہے یا کسی پارٹنرشپ میں پارٹنر ہے, تو پھر آپ کی لا ایزیوم کرتا ہے اور آپ کی وہ لائبلٹی ارائز ہو جاتی ہے. جیسے اگر ایک پرسن دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کسی فرم میں پارٹنر ریپرزینٹ کرتا ہے اور پارٹنرز کو دیکھ کے سائلنٹ رہتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, نیگیٹ نہیں کرتے, نہ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے ایزیوم کیا جائے گا کہ اب وہ بائی اسٹاپل پارٹنر ہے. حالانکہ پارٹنرشپ ڈیڈ ایگریمنٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن یہ پارٹنرشپ اسٹاپل ہوتا ہے. ایزیوم کر لیتے ہیں ہم, جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے بندہ. اب فرم کے ڈیٹس کے لیے وہ لائبل ہے اور اس کی ایکٹس کے لیے فرم لائبل ہے. اسی طرح اگر ایک مائنر جا کے دکاندار سے کہے بھئی 1 لاکھ لون چاہیے, دکاندار کہے تو مائنر ہو کہ میجر ہو. اب مائنر جو ہے وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے, وہ دکھنے میں لگتا ہے کہ 20 سال کا ہے, اصل میں 16 سال کا ہے. وہ کہتا ہے میں میجر ہوں, مجھے لون دو. اب یہ بات سن کے لینڈر نے اسے لون دے دیا. عام حالات ہوتے نا, ایجنسی والا کنسپٹ ہوتا, پارٹنرشپ والا, ہم کہتے ہیں نہیں اب اس نے ایک دفعہ ایگری کر لیا, ریپرزینٹ کر لیا تھرڈ پارٹی کے سامنے, تھرڈ پارٹی نے اس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ ایکٹ کیا, لائبل ہے. لیکن مائنر پہ رول آف اسٹاپل اپلائی نہیں ہوتا. یعنی ایجنٹ اپنے آپ کو ایجنٹ ریپرزینٹ کرنے کے بعد مکر نہیں سکتا. پارٹنر کوئی بندہ اپنے آپ کو فرم میں پارٹنر ریپرزینٹ کرنے کے بعد مکر نہیں سکتا, لیکن مائنر اپنے آپ کو میجر کہنے کے بعد مکر سکتا ہے. اگلے دن وہ کہے گا بھائی میں تو مائنر تھا, وہ کہے بھائی تم نے تو کہا تھا میجر ہو تم, میں کہا نہیں اصل میں تو میں مائنر ہی ہوں نا. تو اس کو مکرنے کی اجازت ہے. اسے کہا گیا ہے رول آف اسٹاپل ڈز ناٹ اپلائی آن مائنر. یہ کلیئر ہو گیا. نو ریٹیفیکیشن. نو ریٹیفیکیشن, ریٹیفیکیشن کا مطلب کیا پڑھا تھا پہلے؟ سبسیکوینٹ اپروول.
سبسیکوینٹلی پروو کرنا. ایگزامپل سنیں. اچھا بتائیے لا کیا کہتا ہے؟ فادر اور چائلڈ دونوں سیپریٹ ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ سیپریٹ ہے. کیا باپ نے جو پیسے بیٹے پہ لگائے، بچے پہ لگائے، اس سے ریکوری کروا سکتا ہے؟ سوچنے میں لگتا ہے ان ایتھیکل ہے. ساری دنیا کے باپ اسی طرح کرتے ہیں، بچوں پہ پیسے لگاتے ہیں کہ واپس تھوڑی لیتا ہے. لیکن لا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ واپس لینا چاہے لے سکتا ہے. یہ دونوں سیپریٹ پرسن. اچھا باپ نے، بچے کی عمر تھی 12 سال، باپ نے کہا بھائی تمہاری پرورش کے اوپر میرا 12 لاکھ لگا ہے، ایگریمنٹ کرو کہ جب تم جاب پہ لگ جاؤ گے مجھے 12 لاکھ دو گے. جب تم بڑے جاب پہ لگ جاؤ گے مجھے. ایگریمنٹ ہو گیا. وہ بندہ جاب پہ لگ گیا، بڑا ہو کے 20 سال کا ہو گیا، جاب پہ لگ گیا. کیا یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے؟ اس کا جواب ہے ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایگریمنٹ کس نے کیا تھا؟ 20 سال والے بندے نے کیا تھا کہ 12 سال کے بچے نے کیا تھا؟ 12 سال کے بچے نے کیا تھا. تو ایگریمنٹ چونکہ مائنر نے کیا تھا تو ایگریمنٹ اگینسٹ مائنر وائڈ ہے. یہ ایگریمنٹ وائڈ ہے. اچھا فرض کیجئے وہ 20 سال والا بندہ وہ کہتا ہے نہیں میں ایگریمنٹ پہ قائم ہوں، میں اس کو، حالانکہ پہلے اس کا لیگل سٹیٹس کوئی نہیں ہے، 12 سال کی عمر میں ایگریمنٹ ہوا نا لیگل سٹیٹس، لیکن میں اس کو اب ریٹیفائی کرتا ہوں، اپروو کر دیتا ہوں اس ایگریمنٹ کو جو 12 سال کی عمر میں ہوا تھا. ریٹیفائی کر سکتا ہے. لا کہتا ہے نہیں کر سکتا. کیوں؟ بھئی وہ جو ایگریمنٹ ہوا وہ وائڈ ہے کہ ویلڈ ہے؟ وہ وائڈ ہے. وائڈ اگینسٹ مائنر ہے نا، مائنر کے پوائنٹ آف ویو سے وائڈ ہے. تو کیا وائڈ ایگریمنٹ کو بعد میں ریٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. وہ پہلے بھی وائڈ تھا، وہ آج بھی وائڈ ہے. اچھا یہاں پہ بتائیے، اگر فرض کیجئے آپ سے کوئی مشورہ کرے فادر کہ میں کیا کروں، آپ وکیل ہیں، کیا مشورہ دیں گے فادر کو؟ کیا کرنا چاہیے پیسے ریکور کروانے کے لیے؟ فریش ایگریمنٹ کرنا چاہیے. ایج آف 20 ایئرز میں فریش ایگریمنٹ وہ ویلڈ ہوگا. لیکن فریش ایگریمنٹ میں تو 20 سال جس کے، اس نے 12 لاکھ دینا ہے فادر کو، فادر نے بدلے میں کیا دینا ہے؟ کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. تو یہ ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن نہیں ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ پاس کنسیڈریشن ویلڈ ہوتی ہے. یہ ریٹیفیکیشن آپ سمجھ آ گیا؟ جو وائڈ کانٹریکٹ ہے ایج آف مائنورٹی میں کیا تھا، میجر ہونے کے بعد بھی اس کی ریٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی. وہ پہلے بھی وائڈ تھا، وہ آج بھی وائڈ ہے. ویلڈ ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے بعد میں وائڈ ہو جائے ویلڈ کانٹریکٹ، سبسیکوینٹلی گورنمنٹ بین لگا دے، سبجیکٹ میٹر ڈسٹرائڈ ہو گیا. وائڈ ایگریمنٹ بعد میں ویلڈ نہیں ہوتا. میں نے کوئی ایگزامپل ابھی تک نہیں پڑھی کہ وائڈ ایگریمنٹ بعد میں ویلڈ ہو جائے. مائنر پارٹنرشپ میں بھی پڑھا تھا، ایجنسی میں بھی پڑھا تھا. ہاں پڑھا تھا نا کنسپٹ. اب اگر وہاں پہ پڑھا تھا یہاں پہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر وہاں نہیں پڑھا تھا یا وہاں کنسپٹ ویک تھا، یہاں پہ ریوائز ہو جائے گا. کیا مائنر ایک فرم میں پارٹنر بن سکتا ہے؟ پارٹنر نہیں بن سکتا. تو کیا بن سکتا ہے؟ ایڈمیٹڈ انٹو بینیفٹس آف پارٹنرشپ. پارٹنر میں اور ایڈمیٹڈ بینیفٹ پارٹنر میں فرق ہوتا ہے نا. پارٹنر تو پروفٹ لاس ایسٹ لائبلٹی سب میں پارٹنر ہوتا ہے. یہ صرف بینیفٹس میں ہے، پرسنلی لائبل نہیں ہوگا. ورنہ پارٹنرز کی لائبلٹی انلمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ صرف بینیفٹس میں فائدے اٹھائے گا، لائبل نہیں ہوگا. تو یہ کین بی ایڈمٹ، بینیفٹس میں تو ایڈمٹ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ کے، پارٹنر نہیں ہو سکتا. ایجنسی بتائیے، مائنر ایجنٹ ہو سکتا ہے کہ پارٹنر ہو سکتا ہے؟ ایجنٹ ہو سکتا ہے، پارٹنر سوری ایجنٹ ہو سکتا ہے، پرنسپل. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل کے بہاف پہ کانٹریکٹ ہو رہے تھے، پرنسپل کا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے. اب ذرا سنیے گا ذرا سچویشن. اگر مائنر ایجنٹ ہے، کسی کا ایجنٹ پوائنٹ ہوگا، کس کا ایجنٹ پوائنٹ کرے؟ ہمسائے کا ایجنٹ، کوئی بندہ ہے، یا ایون وہ اپنے فادر کا ایجنٹ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے. کیا مائنر اپنے فادر کا ایجنٹ پوائنٹ؟ لا دونوں کا کہتا ہے سیپریٹ ہے. فادر کا ایجنٹ پوائنٹ ہو گیا، کسی پرسن کا ایجنٹ پوائنٹ ہوا. جو ایگریمنٹ ہو رہے ہوں گے ان کے لیے لائبل کون ہے؟ پرنسپل.
مائنر نہیں. اچھا ہم نے کنسرن پڑھا تھا, اگر ایجنٹ اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرے تو وہ لائبل ہوگا خود. مائنر کے کیس میں وہ رول بھی نہیں لگے گا. اگر مائنر ایجنٹ ہے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرتا ہے, لائبل کوئی نہیں ہے. مائنر کو لا پروٹیکٹ, مائنر کے لیے لا ایسا ہے جیسے بچے کے لیے ماں. مائنر کے لیے لا ایک ماں کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس کو. تو اگر وہ اپنی اتھارٹی, اچھا مائنر پرنسپل نہیں ہو سکتا, لیکن فرض کیجئے مائنر نے کسی کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کر دیا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا لا میں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ فزیکلی امپاسبل ہے, اس کا مطلب ہے لیگلی نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں مائنر پرنسپل نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب مائنر کو پرنسپل نہیں بننا چاہیے, لیکن فرض کیجئے وہ بن گیا, اس نے ایجنٹ اپوائنٹ کر دیا. اب جو وہ ایجنٹ ایگریمنٹ کرے گا, نارمل رول کیا ہے, ایجنٹ ایگریمنٹ کرے پرنسپل لائبل ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو پرنسپل مائنر, تو ایجنٹ جو ایگریمنٹ کرے گا اس کے لیے لائبل کون ہے, ایجنٹ, کیونکہ لائبل ہو ہی نہیں سکتا. یہ کلیئر ہو گیا. اگر مائنر ایجنٹ ہوگا تو کیا ہے, مائنر پرنسپل ہوگا تو کیا ڈسکس کر لیا. آگے چلتے ہیں. پیرنٹس آف مائنر, مائنر کے والدین آ گئے, ناٹ لائبل. مائنر فرض کیجئے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا تھا, ساتھ والے سے کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے ادھار, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپیہ ساتھ والے نے دے دیا, دکاندار نے یا منی لینڈر جو بھی تھا. مائنر نے کھا پی لیا, کیا وہ بندہ مائنر سے 1 لاکھ ریکور کروا سکتا ہے؟ مائنر کے والدین سے ریکور کروا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کروا سکتا؟ دونوں سیپریٹ ہے بھائی, سیپریٹ, لا کہتے ہیں دونوں سیپریٹ ہے. مائنر علیحدہ آئیڈینٹی, پیرنٹس کی علیحدہ. تو پیرنٹس مائنر کے ایکٹس کے لیے, مائنر جو ایگریمنٹ کرے گا اس کے لیے لائبل نہیں ہے, انلیس مائنر ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرے. یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے, اگر مائنر پیرنٹس کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے نا تو پھر پیرنٹس لائبل ہیں, یعنی ان کی اجازت کے. اگر پیرنٹس کہتے ہیں مائنر کو جاؤ دکاندار سے 1 لاکھ روپیہ ادھار لے کے آؤ, اب پیرنٹس لائبل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نارملی اگر کانٹریکٹ کرتا ہے, مائنر جا کے دکان سے کوئی چیز خرید لاتا ہے, تو اس کے لیے پیرنٹس لائبل نہیں ہے. مائنر دکاندار کے بعد بھوک لگی ہے بہت, 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں والدین نے دیا, آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دے, کھانے کو دے دیا. اب وہ بندہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں 1000 روپیہ لوں گا. مائنر نے کھانا کھایا, کیا وہ بندہ 1000 روپیہ ریکور کروا سکتا ہے مائنر سے؟ نہیں کروا سکتا. مائنر کے والدین سے ریکور کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. پیرنٹس کا کیا رول ہوگا مائنر کے ساتھ, جو مائنر نے ایگریمنٹ کیا, کلیئر ہو گیا, پیرنٹس لائبل نہیں ہے. صرف ایک صورت میں لائبل ہو سکتے ہیں, ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا. نیکسٹ, جوائنٹ کانٹریکٹ along with adult, مطلب ایک میجر ہے ایک مائنر ہے, مائنر اور میجر کا جوائنٹ ایگریمنٹ ہوا, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایگریمنٹ بیسیکلی یہ ہے, جوائنٹ کا مطلب کیا ہے, ایک پارٹی ادھر ہے ایک پارٹی ادھر ہے. کیا یہ پارٹی اے جو, یہ 2 پارٹیز ہو سکتی ہیں؟ یعنی فرض کیجیے ایگریمنٹ ہوا کہ ادھر اے اور بی نے ایگریمنٹ کیا سی اور ڈی کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنا جو گاڑی ہے جو ہم دونوں کے نام پہ وہ, اور آپ دونوں نے ہمیں 20 لاکھ روپیہ دینا ہے. ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ جوائنٹ سے مراد ہے ایک ہی پارٹی, یعنی ایک ہی سائڈ, پرومیزر ہو یا پرومیزی ہو, ایک ہی سائڈ پہ ایک سے زیادہ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا. اب اگر ادھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گاڑی دیں گے, آپ نے ہمیں 20 لاکھ روپیہ دینا ہے, جن لوگوں نے 20 لاکھ روپیہ دینا ہے ادھر ایک مائنر ہے ایک میجر ہے, جوائنٹ پرومس کیا انہوں نے, جوائنٹ ایگریمنٹ ہے, کون لائبل ہے؟ لا کہتا ہے ایڈلٹ لائبل ہے, یعنی میجر, مائنر لائبل نہیں ہے. نیکسٹ, انسالوینسی. مائنر کو انسالوینٹ قرار دیا جا سکتا ہے. مائنر جب ڈیٹ کا ایگریمنٹ ہی نہیں کر سکتا, میں انسالوینٹ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا لون ری پے نہ کر سکے. جب مائنر لائبل ہی نہیں ہے, جب کانٹریکٹ ڈیٹ ایگریمنٹ اس کے اگینسٹ ویلڈ ہی نہیں ہے, وائڈ ہے, تو پھر وہ انسالوینٹ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس ایگریمنٹ کی بیس پہ. فائلنگ سوٹ, مائنر دوسروں کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے,
دوسرے مائنر کے خلاف کیس فائل, لیکن کون سا کیس یہ ذہن میں رکھیے گا, سول کیس ہے, کرمنل کیس نہیں ہے. یہ نہیں کہ مائنر 7 خون کر رہا ہے کہ مجھے تو 7 خون معاف ہے. کرمنل کیس کی بات نہیں ہو رہی. سول کیس اور کرمنل کیس فرق ہے. سول لا اور کرمنل لا میں فرق شاید بتایا تھا میں نے. سول لا ہوتا ہے جو ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہوں, کرمنل لا جرم کیا ہو, چوری ڈکیتی وغیرہ. 302 کا کیس ہو, 420 کا کیس ہو, ٹھیک ہے, وہ مائنر کے خلاف کیے جا سکتے ہیں. لیکن سول کیس جو ہے وہ ایگریمنٹ وغیرہ کی خلاف ورزی وہ نہیں کی جا سکتے. نیسیسٹیز آف لائف, مائنر کو نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, یہی کنسپٹ ٹھیک کرنا تھا. پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری, پیرنٹس کر دے تو مہربانی ان کی, ماں کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر پیرنٹس نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کرتے ہیں تو کیا مائنر سے پیسے لے سکتے ہیں اس کے؟ ہاں لے سکتے ہیں, میجر ہو کے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ذمہ داری نہیں ہوتی ان کی, لیگلی ذمہ داری نہیں ہے. اخلاقی طور پہ یا ویسے سوسائٹی میں تو 10,000 وہ تو جو ہوتی ہے سوتی ہے. نیسیسٹی آف لائف پیرنٹ لائبل نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کسی کوئی تھرڈ پارٹی ہے, پیرنٹس نہیں, مائنر پہ کوئی تھرڈ پارٹی, جیسے دکاندار کی ایگزامپل دی تھی, وہ مائنر کو نیسیسٹیز آف لائف والی گڈز پرووائڈ کرتا ہے, کیا پیرنٹس لائبل ہیں؟ نہیں. مائنر خود پرسنلی لائبل ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ نیسیسٹیز آف گڈ پرووائڈ کی گئی ہے تو لا یہ کہتا ہے کہ مائنر کی اگر کوئی, مائنر پرسنلی لائبل نہیں ہے, لیکن اگر مائنر کی کوئی پراپرٹی ہے اس سے یہ پیسے ریکور کروائے جا سکتے ہیں. پراپرٹی آف مائنر لائبل فار نیسیسٹیز اونلی, لگژریز نہیں کہہ رہا. یہاں پہ دیکھیں نیسیسٹیز آف لائف ہے, لگژریز آف لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور صرف ریزنیبل پرائس ریمبرس کی جائے گی. جیسے فرض کیجئے مائنر گیا دکاندار کے پاس, کہنے لگا سر میں نے اسکول کی فیس دینی ہے. اسکول کی فیس نیسیسٹی آف لائف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسکول کی فیس نیسیسٹی آف لائف ہے نا, ضرورت ہے. گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے آپ 20,000 دے دیجئے. اس بندے نے 20,000 دے دیے, کیا وہ بندہ اس کے والد سے ریکور کروا سکتا ہے؟ مائنر سے کہہ سکتا ہے لاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف کیس فائل کروں گا. مائنر ناٹ پرسنلی لائبل کا مطلب یہ ہوتا ہے مائنر کے خلاف کیس کر کے اس کو انسالوینٹ قرار نہیں دلوایا جا سکتا. لیکن اگر مائنر کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے, جیسے فرض کیجئے مائنر کے نام پہ ایک بائک ہے, تو اس بائک کو سیل کر کے ریکور کروایا جائے, نیسیسٹیز آف لائف والے پیسے ریکور کروائے جا سکتے ہیں, نیسیسٹیز آف لائف والے, باقی کوئی نہیں کروائے جا سکتے. لیکن نیسیسٹیز آف لائف والے ریکور کروائے جا سکتے ہیں اگر پیسے دیے گئے ہوں, نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی گئی ہو, نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی گئی ہو, اس کے پیسے ریکور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صرف ریزنیبل پرائس. جی یہ کلیئر ہوگا نیسیسٹی آف لائف کا کیس کیا ہے. اگر کوئی بھی پرسن مائنر کو نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کرتا ہے, کیا پیرنٹس لائبل ہیں؟ مائنر لائبل ہے پرسنلی نہیں, مائنر کی پراپرٹی لائبل ہے. اور کتنے پیسے لیے جائیں نیسیسٹی آف لائف پرووائڈ کی گئی, فار ایگزامپل کتنے؟ ریزنیبل پرائس صرف. ٹھیک ہے, چاہے پرائس مائنر نے ایگری جو مرضی کی ہو کہ ابھی میں فیس مجھے دے دے 20,000, میں آپ کو اگلے مہینے 50,000 دے دوں گا. نہیں, لا کہتا ہے ریزنیبل پرائس 20,000 ہوگی. تو نیسیسٹی, اور اس میں لگژری شامل نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے کوئی مائنر کو کہتا ہے یار تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نے کوئی کھایا پیا نہیں, کہ یہ لو کھانا پینا, لگتا ہے تمہارے پاس کوئی گھر میں پہننے کو اچھے کپڑے جوتے نہیں ہیں, یہ لو اچھے کپڑے جوتے, اور لگتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے تمہارے پاس لگژری بڑی کار نہیں ہے, یہ لو کار. تو وہ بندہ کون سے پیسے ریکور کروا سکتا ہے بھلا؟ نیسیسٹیز کے, کار والے نہیں, وہ لگژری ہے. اس کو یہ تمہارے پاس کھیلنے کے لیے ویڈیو گیمز نہیں ہے, یہ لو مہنگی مہنگی ویڈیو گیمز. وہ نیسیسٹیز آف لائف میں اس کے پیسے ریکور نہیں, اگر وہ پرووائڈ کیے جائیں وہ نہیں کروائے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا یہ فرق ذہن میں رکھیے گا, نیسیسٹیز آف لائف میں چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ لینڈر میں وہ پیسے پرووائڈ کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہیڈنگ اور اس ہیڈنگ میں فرق ہے. جی کلیئر ہو گیا. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ایسا کرتے ہیں, کچھ بریک لیتے ہیں
اور بریک کے بعد ہم اس کے پاسٹ پیپرز کے کویسچنز کی طرف چلیں گے. پاسٹ پیپر کے کویسچن کی طرف چلیں گے. جی لیکچر 64 کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جو لرننگ آبجیکٹو 7 ہم کور کرنے جا رہے ہیں کہ ایگریمنٹ اگر انساؤنڈ مائنڈ کے پرسن کے ساتھ کیا جائے تو اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹڈی یہ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ میں اسٹڈی کیا تھا, کوئی بھی بندہ جو کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اسے کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا چاہیے. اسے کیپیسٹی آف پارٹیز بھی کہتے ہیں. کون کون سے پرسنز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے لا کہتا ہے ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کون سے پرسن کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہیں, بلکہ ہم یہ بتائیں گے کون سے پرسن کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں ہے, ان کے علاوہ باقی سارے کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہیں. تو کون سے 3 لوگوں کو ہم کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں کہتے؟ ایک مائنر, دوسرا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, اور تیسرا پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا. یہ 3 کیٹیگریز آف پرسن ہے جن کے ساتھ جو کانٹریکٹ یا اگریمنٹ ہوگا وہ کمپلیٹلی ویلڈ نہیں ہوگا, ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, یہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں ہوتے. ایگریمنٹ ود مائنر, اس کا سٹیٹس کیا ہے, وہ رولز ہم نے پریویس لیکچر میں اسٹڈی کر لیے, اسی لیکچر کے پریویس پارٹ میں اسٹڈی کر لیے. اس حصے میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, کہ اگر کوئی پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہے تو اس کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. پہلے تو سمجھ لیجئے پرسن آف انساؤنڈ, یہ جو انساؤنڈ مائنڈ ہے اس کا مطلب پاگل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو, یعنی ہوش و حواس میں نہ ہونا یہ کہلاتا ہے انساؤنڈ مائنڈ. اب اس میں ڈیفینیٹلی جو پاگل بندہ ہے وہ تو آتا ہی ہے, وہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, لیکن یاد رکھے بعض اوقات کوئی نارمل بندہ بھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. اس لیے لا نے یہاں پہ ورڈ میڈ یوز نہیں کیا, بلکہ ورڈ یوز کیا ہے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, ایسا بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. اب پہلے وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ کہیں آپ ایسا نہ ہو پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کو میڈ پاگل کے ایکولنٹ سمجھ لیں. کہتا ہے نہیں, فرق ہے. اس فرق کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے. کہتا ہے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ سمجھ نہیں سکتا, جو نہیں سمجھ سکتا. کیا نہیں سمجھ سکتا؟ ٹرمز آف دی کانٹریکٹ, کسی کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتا, اینڈ دیئر افیکٹ آن ہز انٹرسٹ, اور نہ ہی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کا میرے اوپر کیا افیکٹ ہے, یہ میرے فائدے میں جا رہی ہے کہ نقصان میں جا رہی ہے. عام بندہ جب اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے تو اپنے فائدہ اور نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہے, لیکن جو بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا چیز میرے فائدے میں ہے, کیا چیز نقصان میں ہے. تو ایسا بندہ جو کہ سمجھ ہی نہ سکے کانٹریکٹ کی ٹرمز کو اور ان کا ایفیکٹ میرے اس کے بینیفٹس پہ کیا ہے, وہ اس کے فائدے میں جا رہی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے نقصان میں جا رہی ہے, اگر یہ اندازہ نہ لگا سکے, اسے ہم کہتے ہیں پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ. اسے آپ سمپل ڈیفینیشن کی حد تک تو پورا یاد کر لیں, لیکن اگر آپ صرف کنسیپچولی اتنا بھی یاد کر رہے ہیں نا کہ ایسا بندہ جو کہ کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکے وہ ہے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, وہ بھی ٹھیک ہے. لا اس میں 3 ایگزامپل دیتا ہے. اب یہ ایگزامپل سمجھنے والی ہے, اور ایگزامپلس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ڈیفرنس جو ہوگا نا ایگزامپلس کا, ایک ایگزامپل کا دوسرے کے ساتھ کیا ڈیفرنس ہے, یہ آگے چل کے ہمیں لیگل سٹیٹس کو ڈسکس کرنے میں ہیلپ کرے گا. اگر آپ دیکھیں تو جو لیگل سٹیٹس ہے ایگریمنٹ کا, ایگریمنٹ وتھ پرسن آف انساؤنڈ, وہ انہی 3 ایگزامپل 1 2 3 ایگزامپل میں ہم ڈسکس کریں گے. اسی لیے ان ایگزامپل کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی ایگزامپل پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ. پہلی ایگزامپل, ایسا بندہ جو پرماننٹلی انساؤنڈ مائنڈ ہے, جو پیدائشی انساؤنڈ مائنڈ تھا, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں پاگل. وہ بالکل ہی پاگل, جو پیدائشی پاگل ہے, وہ کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے شاید اپنے ارد گرد کبھی ایک آدھی ایسی ایگزامپل دیکھی ہو کہ ایک جو بندہ ہے وہ بالکل پاگل ہے, اسے کوئی اپنے ہوش و حواس کا نہیں اندازہ, وہ سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے ایسے جیسے وہ مطلب اسے کسی قسم کا خطرہ ہی کوئی نہ ہو. ایسے لوگ جو کبھی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں آتے, ساری زندگی پاگل ہی رہتے ہیں, انہیں لا کہتا ہے یہ پرماننٹ انساؤنڈ مائنڈ ہے. اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز کی جاتی ہے, پاگل میڈ ٹرم یوز نہیں کی جاتی, ان کے لیے یوز ہے ٹرم کی جاتی ہے اسپیسیفک پرسن. انہیں کہا جاتا ہے یہ اسپیسیفک پرسن ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اسپیشل پرسن, خصوصی افراد. تو اس کے لیے اس نے نام دیا ہے
اسپیسیفک پرسن ایسا پرسن جو کہ پیدائشی پاگل ہے, وہ کبھی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں آتا. پہلی ایگزامپل. دوسری ایگزامپل, ایسا یہ میں ایگزامپل تھوڑی دیر کے بعد پہلے تھرڈ پہ, ایسا بندہ جو اکثر پاگل رہتا ہے لیکن کبھی کبھار ہوش و حواس میں آ جاتا ہے. جیسے فرض کیجئے آپ نے وہ دیکھا ہوگا بعض اوقات اخبار میں آتا ہے ذہنی توازن درست نہیں. یہ نارملی ایک تو جو بائی برتھ میڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹرم یوز ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات و واقعات کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے بڑی ٹینشن میں آ گیا, سٹریس میں آ گیا اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے, اس کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا جاتا ہے, اسائلم میں. اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, یا کسی پاگل خانے میں آپ نے ویسے موویز وغیرہ میں دیکھا ہو, ٹی وی, یا کبھی شاید کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو, دیکھنے کا, تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اکثر مطلب ہوش و حواس انہیں ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار کیونکہ وہ علاج چل رہا ہوتا ہے ان کا, تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ نارمل لوگوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن اکثر موسٹ آف دا ٹائم انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو کہ یوزلی انساؤنڈ مائنڈ کے ہیں, یوزلی انساؤنڈ مائنڈ کے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھار وہ ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے لونیٹک. اور کچھ لوگ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم نارمل ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ان پہ پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے, وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو نارملی پاگل خانے میں داخل نہیں کروایا جاتا کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ نارمل ہوتے ہیں. کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جاتا ہے اور ان کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا جاتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کی طرح بول چال, چلنا پھرنا, ڈیلنگ کرنا, ایون بزنس ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں. بس کبھی کبھار کوئی جیسے ان کے کوئی خاص بات جس سے یہ الجھتے ہوں یا ان کی طبیعت کے خلاف ہو, وہ اگر ہو جائے تو پھر ان پہ پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے, ورنہ نارملی ٹھیک رہتے ہیں. ایسے لوگ یہ ہے یوزلی ساؤنڈ مائنڈ, کبھی کبھار انساؤنڈ مائنڈ کے ہو جاتے ہیں. ان میں کچھ اور ایگزامپل بھی ہے, جیسے ڈرنکن پرسن, کوئی بندے نے نشہ کیا ہو, کوئی نشہ کر لیا ہو, کوئی چرس وغیرہ پی کے بیٹھا ہو, اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے, وہ پہنچا ہوا کہیں پہ, جو مرضی کہہ لیں اس کے ساتھ سے کوئی ہوش و حواس نہیں ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. نشے میں انسان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی. ڈرنکن پرسن یا ڈیلیریس فرام فیور, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بخار کی بات نہیں کر رہا, شدید بخار کی کیفیت ہو تو اس میں بھی بندے کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ ہے, کیا بات کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. کورونا کی کوئی خدا نخواستہ کوئی سویئر سٹیج ہو یا ڈینگی میں مبتلا ہو, اس میں سم ٹائم اگر کنڈیشن سویئر ہو تو بندے کو اپنا کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کس سے کیا اس نے بات کی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو لیکن یاد رکھیں نارمل بخار کی بات نہیں کر رہا. ڈیلیریس فیور کا مطلب ہے اتنا شدید بخار ہو کہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا, تقریباً بے ہوشی والی کیفیت ہوتی ہے. اس سچویشن میں وہ پرسن کوئی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اب مجھے ذرا ان کا ڈیفرنس بتائیے تاکہ آگے چلنے سے پہلے میری تسلی ہو جائے, کنسپٹ کلیئر ہے, پھر میں اس کے بعد آگے فردر ان کے لیگل سٹیٹس کی طرف چلوں. اس ایگزامپل میں بندہ ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ صحیح رہتا ہے, ہمیشہ صحیح رہتا ہے, اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ تو کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہے, وہ کر لے کانٹریکٹ, اس کو یہاں پہ تھوڑی ڈسکس کریں گے. ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ پاگل رہتا ہے, وہ کون سی ایگزامپل ہے؟ پہلی, ٹھیک ہے, جس کو لا کیا نام دیتا ہے؟ اسپیسیفک پرسن. ایک وہ بندہ جو اکثر ٹھیک رہتا ہے, کبھی کبھار اس کے اوپر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں, وہ کون سی ایگزامپل ہے؟ سیکنڈ, یوزلی ساؤنڈ. ٹھیک ہے, پاگل پن کا دورہ پڑا یا کوئی ایسی کیفیت ہوئی نشے وغیرہ میں یا بخار کی کیفیت میں کہ اسے نہیں اندازہ کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور وہ بندہ جو اکثر پاگل رہتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم پاگل ہے, کبھی کبھار اپنے ہوش و حواس میں آ جاتا ہے, میں بھی اس وجہ سے کہ شاید اس کا علاج چل رہا ہے, اور علاج جیسے جیسے چل رہا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی اس کی ڈیوریشن بڑھتی جاتی ہے. ایسے پرسن کو کیا کہیں گے؟ یہ کون سی ایگزامپل ہے؟ تھرڈ, یوزلی انساؤنڈ مائنڈ کا ہے, یوزلی کبھی کبھار اپنے ہوش و حواس میں آ جاتا ہے. لا اس کے لیے اسپیسیفک ٹرم کون سی یوز کرتا ہے؟
لونیٹک اور اسپیسیفک پرسن میں فرق سمجھ آ گیا؟ اگر میں ایگزام میں اس طرح لکھ دے یوزلی ساؤنڈ مائنڈ بٹ سم ٹائم ان ساؤنڈ مائنڈ، تو ہمارے لیے آسانی ہے اندازہ لگانا. لیکن اگر ایگزام میں وہ اس طرح کی ٹرم یوز کر لے اسپیسیفک پرسن یا لونیٹک، تو سمجھ جائیں گے کس کو ریفر کر رہا ہے. لونیٹک کا مطلب کون ہے؟ جو موسٹ آف دا ٹائم ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، کبھی کبھار ہوش و حواس میں آ جاتا ہے. لونیٹک اور اسپیسیفک پرسن میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو کبھی ہوش و حواس میں نہیں آتا، یہ کبھی کبھار آ جاتا ہے. لیگل سٹیٹس اب دیکھیے، اسپیسیفک پرسن کے ساتھ اگر کانٹریکٹ کریں گے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ یوزلی جو ساؤنڈ مائنڈ ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ یوزلی ان ساؤنڈ مائنڈ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ سب سے پہلے اسپیسیفک پرسن ہوتا ہے ہمیشہ پاگل. اچھا، اس کا میں اگر آپ کو ایک لفظ کے ساتھ لنک کروا دوں، یہ سارا پڑھے بغیر آپ کو پتا چل جائے گا. لا کہتا ہے اسپیسیفک پرسن ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے مائنر. جس طرح مائنر اپنا برا بھلا، لا یہ کہتا ہے برا بھلا نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، لا اس کو ایک مدر کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح اسپیسیفک پرسن کو بھی لا مدر کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. کہتا ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے اسٹیٹس وہی ہوگا جو مائنر کا تھا. یعنی کیا مطلب؟ ایگریمنٹ وائڈ ہوگا کیا؟ لا کہتا ہے نہیں، ٹھہر جائے، یہ بندہ پہلی چیز کانٹریکٹ نہیں کر سکتا جس طرح مائنر بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر کانٹریکٹ کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وائڈ ہے. کانٹریکٹ کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جو مائنر کا تھا. یعنی کانٹریکٹ وائڈ ہوگا اگینسٹ ہم، اس کے خلاف کوئی ٹرم ہے تو وہ وائڈ ہے، لیکن اگر اس کی فیور میں ہے وہ انفورس کروائی جا سکتی ہے. بٹ ہی کین ڈرائیو بینیفٹس، لیکن وہ بینیفٹ ڈرائیو کر سکتا ہے. بتائیے مائنر میں بھی یہی پوائنٹ نہیں تھا؟ اچھا بتائیے، مائنر کے خرچے پورے کرنے کا، اس کی تعلیم و تربیت کا، کھانے پینے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں کوئی نہیں ہے. شاباش، پیرنٹس کہہ دیتے تو وہ غلط ہوتا. لیگلی کوئی نہیں ہے، لیگلی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیگلی بات کر رہا ہوں میں، لیگلی کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اگر کہیں پہ مائنر بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ادھر، کوئی بندہ اس کو کھانا دے دیتا، کھانا کھلا دیتا ہے، کیا وہ بندہ، اس نے نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی نا، کیا وہ بندہ یہ پیسے اس کے فادر سے ریکور کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. اس مائنر سے ریکور کروا سکتا ہے؟ پرسنلی لائبل نہیں ہے مائنر. ہاں اگر مائنر کی کوئی پراپرٹی ہے، مائنر کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اگر اس کی جیب میں، تو وہ پھر اس سے ریکور کروا سکتا ہے کہ تمہارے پاس پراپرٹی ہے نا، دو پیسے اب. لیکن اگر مائنر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مائنر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا کہ اس کو انسالوینٹ قرار دے، اس نے میرا ادھار واپس نہیں کیا، یہ ایکشن نہیں لے سکتا. پرسنلی لائبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے ہر صورت اس بندے کو پیسے دینے ہیں، ورنہ لا آپ کو انسالوینٹ قرار دے دے گا. اگر آپ انسالوینٹ قرار دے دیے گئے تو پھر آپ ساری عمر بزنس نہیں کر سکیں گے، کام نہیں کر سکیں گے کوئی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ مائنر پرسنلی لائبل. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا آگے چلتے ہیں. میرے ذہن میں کیس سٹڈی آ گئی. کیس سٹڈی ہے تو ویسے کسی اور چیپٹر کی ملتی جلتی ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. چلے